السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زباں ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے کرشن چندر کی افسانہ نگاری کے حوالے سے کچھ اہم اور ممکنہ سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو نیٹ JRF اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، کس کے افسانوں کی سب سے نمایاں خصوصیت جذبات نگاری ہے؟ جواب ہے، کرشن چندر کے افسانوں کی سب سے نمایاں خصوصیت جذبات نگاری ہے۔ اگلا سوال، کرشن چندر کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہے، کرشن چندر نومبر 1914 کو گوجرانوالا پنجاب میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال، کرشن چندر کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب ہے، کرشن چندر کا انتقال 1977 کو بمبئی میں ہوا۔ اگلا سوال ہے، کرشن چندر کے والد کا کیا نام ہے؟ جواب ہے، کرشن چندر کے والد کا نام گوری شنکر ہے، جو کہ ڈاکٹر تھے۔ اگلا سوال، کرشن چندر کا بچپن کہاں گزرا؟ جواب ہے، کرشن چندر کا بچپن کشمیر میں گزرا تھا۔ اگلا سوال، کرشن چندر نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ جواب ہے، کرشن چندر نے ابتدائی تعلیم لاہور میں حاصل کی تھی۔ اگلا سوال، کرشن چندر نے LLB کہاں سے پاس کیا تھا؟ جواب ہے، کرشن چندر نے LLB گورنمنٹ کالج لاہور سے 1937 میں پاس کیا تھا۔ اگلا سوال، کرشن چندر نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کس طنزیہ و مزاحیہ مضمون سے کیا تھا؟ جواب ہے، کرشن چندر نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز پروفیسر ماسٹر بلیکی کے نام سے طنزیہ و مزاحیہ مضمون لکھ کر کیا تھا۔ اگلا سوال، کرشن چندر کے پہلے افسانہ کا کیا نام ہے؟ جواب ہے، کرشن چندر کے پہلے افسانہ کا نام یرقان ہے۔ کیونکہ اس ٹائم کالج کے زمانے میں کرشن چندر یرقان کے شکار ہو گئے تھے، اور صحت مند ہونے کے بعد انہوں نے پہلا افسانہ جو لکھا اس کا نام یرقان رکھا۔ اگلا سوال، انگریزی ماہ نامہ دی ماڈرن گرل کس نے شائع کیا تھا؟ جواب ہے، انگریزی ماہ نامہ دی ماڈرن گرل کرشن چندر نے شائع کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، کرشن چندر آل انڈیا ریڈیو لاہور میں پروگرام اسسٹنٹ کب مقرر ہوئے تھے؟ جواب ہے، کرشن چندر آل انڈیا ریڈیو لاہور میں پروگرام اسسٹنٹ 1937 میں مقرر ہوئے تھے۔ اگلا سوال، کرشن چندر کا پہلا ناول کون سا ہے؟ یہ کب اور کہاں سے شائع ہوا؟ جواب ہے، کرشن چندر کا پہلا ناول شکست ہے، جو 1943 میں دہلی سے شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال، کرشن چندر ممبئی کب اور کس کے بلانے پر گئے؟ جواب ہے، کرشن چندر ممبئی 1944 میں دیوکا رانی کے بلانے پر گئے۔ اگلا سوال ہے، کرشن چندر نے حیدرآباد میں منعقد کل ہند ترقی پسند مصنفین کانفرنس کے لیے کس نام سے ایک یادگار رپورتاژ لکھا؟ تو جواب ہے، کرشن چندر نے حیدرآباد میں منعقد کل ہند ترقی پسند مصنفین کانفرنس کے لیے پودے کے نام سے 1945 میں ایک یادگار رپورتاژ لکھا۔ اگلا سوال ہے، کرشن چندر نے تقسیم ہند کے موضوع پر کون سا افسانہ لکھا تھا؟ جواب ہے، کرشن چندر نے تقسیم ہند کے موضوع پر ہم وحشی ہیں 1947 افسانہ لکھا تھا۔ اگلا سوال ہے، کرشن چندر کس نظریے کے حامی تھے؟ جواب ہے، کرشن چندر اشتراکی نظریے کے حامی تھے۔
اگلا سوال ہے کرشن چندر کس ادبی تحریک سے وابستہ تھے؟ جواب ہے کرشن چندر ترقی پسند ادبی تحریک سے وابستہ تھے۔ اگلا سوال ہے کرشن چندر کو ترقی پسند مصنفین کی دہلی کانفرنس میں جنرل سیکریٹری کب منتخب کیا گیا تھا؟ جواب ہے کرشن چندر کو ترقی پسند مصنفین کی دہلی کانفرنس میں جنرل سیکریٹری 1953 میں منتخب کیا گیا تھا۔ اگلا سوال کس مشہور افسانہ نگار کو ایشیا کا عظیم افسانہ نگار کہا جاتا ہے؟ جواب ہے کرشن چندر کو ایشیا کا عظیم افسانہ نگار کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کرشن چندر نے پہلی 4 کہانیاں کہاں لکھی تھیں؟ جواب ہے کرشن چندر نے پہلی 4 کہانیاں مینڈر میں لکھی تھیں۔ وہ 4 کہانیاں کون کون سی ہیں؟ تو وہ یہ ہیں جھیلم میں ناؤ پر، آنگن، مصور کی موت، یرقان۔ یہ چاروں جو ہیں انہوں نے مینڈر میں لکھی تھیں۔ اگلا سوال کس کی تخلیقات میں حقیقت اور رومانیت کا امتزاج پایا جاتا ہے؟ جواب ہے کرشن چندر کی تخلیقات میں حقیقت اور رومانیت کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ اگلا سوال کرشن چندر نے کتنے ناول لکھے؟ جواب ہے کرشن چندر نے 47 ناول لکھے۔ اگلا سوال شکست کس کی طرز پر لکھا ہوا علاقائی ناول ہے؟ جواب ہے شکست ٹامس ہارڈی کے طرز پر لکھا ہوا علاقائی ناول ہے۔ اگلا سوال ہے کرشن چندر کے کتنے افسانوی مجموعے ہیں؟ جواب ہے کرشن چندر کے 33 افسانوی مجموعے ہیں۔ اگلا سوال ہے کرشن چندر کے پہلے افسانوی مجموعے کا کیا نام ہے؟ جواب ہے کرشن چندر کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام طلسم خیال ہے جو 1939 میں شائع ہوا۔ اگلا سوال کرشن چندر کو سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ کب ملا تھا؟ تو جواب ہے کرشن چندر کو سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ 1966 میں ملا تھا۔ اگلا سوال کرشن چندر کو پدم بھوشن سے کب نوازا گیا؟ جواب ہے کرشن چندر کو پدم بھوشن انعام سے 26 جنوری 1969 میں نوازا گیا تھا۔ اگلا سوال کرشن چندر کے ناول شکست کو ڈی ایچ لارنس کا تتبع کس نے کہا ہے؟ جواب ہے کرشن چندر کے ناول شکست کو ڈی ایچ لارنس کا تتبع علی عباس حسینی نے کہا ہے۔ اگلا سوال ہے دروازے کھول دو کس کا ڈرامہ ہے؟ جواب ہے دروازے کھول دو یہ ڈرامہ کرشن چندر کا ہے۔ اگلا سوال کرشن چندر کے افسانوں میں کس شہر کا ذکر زیادہ ہے؟ جواب ہے کرشن چندر کے افسانوں میں شری نگر اور کشمیر کا ذکر زیادہ ہے۔ اگلا سوال کم سے کم ایک اردو ناول ترقی پسند تحریک نے ایسا پیدا کیا جو اردو زبان کے بہترین ناولوں میں شمار کیے جانے کے لائق ہے اور وہ کرشن چندر کا شکست ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہے یہ قول عزیز احمد کا ہے۔ اگلا سوال 52 پتے کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ جواب ہے 52 پتے کرشن چندر کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ اگلا سوال ہے زندگی کے موڑ پر کس کا مشہور افسانہ ہے؟ جواب ہے زندگی کے موڑ پر کرشن چندر کا مشہور افسانہ ہے۔ اگلا سوال کرشن چندر کی تصنیف نظارے کیا ہے؟ جواب ہے کرشن چندر کی تصنیف نظارے افسانوی مجموعہ ہے۔ اگلا سوال کرشن چندر کے کس افسانے میں بمبئی کی برسات ایک حرکی عنصر کے طور پر موجود ہے؟ جواب ہے کرشن چندر کے افسانے
भूत में बम्बई की बरसात एक हरकी उनसुर के तौर पर मौजूद है। अगला सवाल, कहत बंगाल के मौजू पर लिखा हुआ कृष्णचंद्र के अफसाने का क्या नाम है? जवाब है कहत बंगाल के मौजू पर लिखा हुआ कृष्णचंद्र के अफसाने का नाम अन्नदाता है। अगला सवाल, किस नॉवेल निगार ने अपने बाज़ नावलों में फैंटासी की तकनीक इस्तेमाल की है? तो जवाब है कृष्णचंद्र ने अपने बाज़ नावलों में फैंटेसी की तकनीक इस्तेमाल की है। अगला सवाल है, अफसाना कालूभंगी में खिलजी की हैसियत क्या है? जवाब है अफसाना कालूभंगी में खिलजी की हैसियत एक कंपाउंडर की है। अगला सवाल है, झेलम में नाव पर और आंगन किसकी कहानियाँ हैं? जवाब है झेलम में नाव पर और आंगन कृष्णचंद्र की कहानियाँ हैं। अगला सवाल, फूल सुर्ख है किसका अफसाना है? तो जवाब है फूल सुर्ख है कृष्णचंद्र का अफसाना है। अगला सवाल है, किताब का कफन किसका अफसानवी मजमुआ है? जवाब है किताब का कफन कृष्णचंद्र का अफसानवी मजमुआ है। अगला सवाल है, अफसाना हम वहशी हैं का क्या मौजू है? जवाब है अफसाना हम वहशी हैं का मौजू फसादात है। अगला सवाल है, दिल किसी का दोस्त नहीं समंदर दूर है किसका अफसानवी मजमुआ है? जवाब है दिल किसी का दोस्त नहीं समंदर दूर है, ये अफसानवी मजमुआ कृष्णचंद्र का है। अगला सवाल है, कृष्णचंद्र का अफसानवी मजमुआ हम वहशी हैं बर्रे सगीर पाको हिंद में किन नामों से शाये हुआ? जवाब है कृष्णचंद्र का अफसानवी मजमुआ हम वहशी हैं बर्रे सगीर पाकिस्तान में पेशावर एक्सप्रेस के नाम से और हिंदुस्तान में हम वहशी के नाम से शाये हुआ। अगला सवाल है, कृष्णचंद्र का अफसानवी मजमुआ हम वहशी हैं हिंदुस्तान से पहली बार कब शाये हुआ? जवाब है कृष्णचंद्र का अफसानवी मजमुआ हम वहशी हैं हिंदुस्तान से पहली बार 1948 ईस्वी में शाये हुआ। अगला सवाल है, अफसानवी मजमुआ हम वहशी हैं का दीबाचा किसने लिखा है? जवाब है अफसानवी मजमुआ हम वहशी हैं का दीबाचा अली सरदार जाफरी ने लिखा है, जो पहला दीबाचा के उन्वान से इस मजमुए में शामिल है। अगला सवाल है, अफसानवी मजमुआ हम वहशी हैं में कुल कितने अफसाने हैं? जवाब है अफसानवी मजमुआ हम वहशी हैं में कुल 10 अफसाने हैं। अगला सवाल, हम वहशी हैं में कौन कौन से अफसाने शामिल हैं? तो जवाब है अंधे, लाल बाग, अमृतसर आज़ादी से पहले, अमृतसर आज़ादी के बाद, पेशावर एक्सप्रेस, एक तवाइफ का ख़त, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कायदे आज़म जिन्ना के नाम, जैक्सन, दूसरी मौत, दिल का चिराग, लाला घसीटा राम। ये 10 जो हैं हम वहशी हैं में शामिल अफसाने हैं। मज़ीद नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू ज़बां हमारी को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करना न भूलें। बहुत शुक्रिया।